اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تقابل ادیان پر یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے مذاہب کے ابتداء کے متعلق اور ہندو مت میں ویدک ادب کے متعلق ہم آپ کو بالتفصیل بتلا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اپنشد اور مہابھارت کے متعلق ہے۔ یہ لفظ اپنشد بھی ہے، اپنشد بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے متعلق جو سوالات اور جوابات ہیں وہ بتلائیں گے، کیونکہ آپ جب یہ سوالات پڑھ لیں گے اس کے بعد اپنشد کا معنی اور مفہوم بالکل آپ کے دماغ میں خود بخود بیٹھ جائے گا۔ پہلا سوال ہمارا آج کا یہ ہے، ویدوں کے بعد دوسرے درجے کی کتابیں ہندو مت میں کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اپنشد۔ ان کو ویدوں کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے، دوسرے نمبر پہ یہ کتابیں ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ان کو ویدوں سے بھی ترجیح دے دی ہے، لیکن درست بات اور راجح بات ہندو مت کے نزدیک یہ ہے۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ویدوں کا تتمہ کن کو کہا جاتا ہے یا خاتمہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے اپنشد کو ویدوں کا تتمہ کہا جاتا ہے، کہ اب ویدوں کا اختتام انہی کتابوں پر ہے۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، ہندو کا علم الکلام کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اپنشدوں کو ہندو کا علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ایک اور سوال، اپنشد کا بنیادی فلسفہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے وحدت الوجود ان کتابوں کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اگلا سوال، اپنشد کا موضوع کیا ہے؟ یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنشد کے موضوع کتنی چیزیں ہیں؟ تو 3 چیزیں ہیں، روح جس کو آتمن کہتے ہیں، خدا جس کو برہمن کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے نیچر یعنی فطرت، یعنی روح، خدا، فطرت۔ یہ ہندو کی کن کتابوں کا موضوع ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ نے جواب میں اپنشد لکھنا ہے کہ یہ ان کتابوں کا موضوع ہے۔ اپنشد کے مطابق کائنات کے پیچھے کس کی ذات واحد کار فرما ہے؟ تو درست جواب ہے برہمن کی، یا اس کو لکھنے میں برہما بھی لکھتے ہیں۔ یہ سوال معروضی کتابوں میں مختلف جوابات کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کہیں پر اس کا جواب وشنو بھی لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا درست جواب برہما ہے، کہ اپنشد کے مطابق کائنات کے پیچھے جو ذات واحد کار فرما ہے وہ برہما ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ویدک ادب کی معراج کن کو کہا جاتا ہے؟ عروج، نقطہ عروج کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اپنشد کو ویدوں کا نقطہ عروج بھی کہا جاتا ہے۔ ہر وید کے چوتھے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو اپنشد کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو سابقہ لیکچر میں بھی بتلا دیا تھا۔ پہلا حصہ سہمتا ہے، دوسرا برہمن بھاگ ہے، اور ہر وید کا تیسرا حصہ آرنیکا ہے جو جنگل میں اس کو لکھتے اور پڑھتے ہیں، اور ہر وید کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اپنشد ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنشد کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو ویدانت۔ اس کا دوسرا نام ویدانت بھی ہے۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے ویدانت کن کو کہا جاتا ہے؟ تو ویدانت وید اور انت سے مل کر بنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وید کا مطلب ہے جاننا، انت کا معنی ہے انتہا، تو مطلب ہوگا عرفان کا آخری درجہ، جاننے کا آخری درجہ، علم کا آخری درجہ، علم کی انتہا۔ گویا کہ ویدوں کا معراج جو ہے وہ اپنشد ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اپنشد کہتے کسے ہیں، چونکہ یہ پہلے جو سوالات ہم نے بتلائے یہ عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اپنشد 3 لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک لفظ ہے ان میں سے اپ، جس کا معنی ہے نزدیک، دوسرا لفظ ہے نی، جس کا معنی ہے نیچے یا ہمتن گوش، اور شدھ کا معنی یا شد کا معنی ہے بیٹھنا۔ یعنی اپنشد کا مفہوم یہ ہے کسی کے پاس ہمتن گوش ہو کر بیٹھنا، قریبی نشست، راز و نیاز کی باتیں، یہ اپنشد کا موضوع ہے۔ اپنشد کی تعداد کتنی ہے؟ اس سے پہلے ایک اہم چیز ہم آپ کو بتلا دیں کہ اپنشد کا جو طریقہ تعلیم تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک گرو جنگل میں کسی درخت کے نیچے یا کسی ندی کے نیچے بیٹھ جاتا
اور اس کے شاگرد اس کے قریب بیٹھ جاتے حلقہ بنا کر ہمتاً گوش ہو کر، اور وہ ان کو واعظ و نصیحت کرتا، تبلیغ کرتا، خطبہ دیتا۔ اس وجہ سے ان کا نام اپنشد بن گیا۔ امید کرتا ہوں اپنشد کا جو معنی اور مفہوم تھا وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا، کیونکہ یہاں شاگرد گرو کے ارد گرد ہمتاً گوش ہو کر بیٹھتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام اپنشد رکھا گیا۔ گویا کہ یہ ہندو لوگوں کی تقریروں کا، خطبات کا مجموعہ ہے۔ اب سوال سمجھیے کہ اپنشد کی تعداد کتنی ہے؟ 108، یعنی کل 108 خطبات ہیں۔ اپنشد کے کل خطبات 108 ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، بعض کتابوں میں جو معروضی کی کتابیں ہیں وہاں پہ اپنشد کی تعداد 18 درج ہے، جو کہ غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں میرے خیال میں لکھنے میں ان سے غلطی ہو گئی، 108 کی بجائے ان سے درمیان میں صفر رہ گیا اور بعد والے لوگوں نے 18 ہی سمجھ لیا۔ تو یاد رکھیے اپنشد کی تعداد 108 ہے، جبکہ پرانوں کی تعداد 18 ہے۔ ان کے متعلق ہم آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر آگے چل کر بتائیں گے۔ وہ بھی ہندو کی مذہبی کتابوں میں سے کتابیں ہیں جن کو پران کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 18 ہے، جبکہ اپنشد کی تعداد اس وقت 108 ہے۔ بعض لوگوں نے زیادہ بھی بتلائے ہیں، 250 تک کی روایات بھی ہیں۔ اسی طرح ابتدائی طور پہ کہتے ہیں 30 تھے، لیکن اگر سوال میں آ جائے تو اس کا جواب 108 ہوگا۔ اگلا سوال ہے ہندو کی فقہی کتابیں کون سی ہیں؟ تو درست جواب اپنشد، یعنی ان کو علم الکلام بھی کہا جاتا ہے، ہندو کی فقہی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، ان کو ویدانت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں اسی لیکچر میں پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ اگلا سوال یہ اپنشد کے مضامین میں سے ہے کہ پنڈت قربانی کے موقع پر کتنے منتر پڑھتا ہے؟ تو قربانی کے موقع پر 3 منتر پڑھتا ہے۔ اس چیز کی تعلیم اپنشد کے اندر دی گئی ہے۔ وہ 3 یہ ہیں: اے خدا، غیر حقیقی راہ سے حقیقی راہ کی طرف میری رہنمائی کیجیے، تاریکی سے روشنی کی طرف ہدایت دیں، فنا سے نکال کر مجھے بقا کی طرف رہنمائی کیجیے۔ تو یہاں سوال یہ بن سکتا ہے کہ ایک پنڈت قربانی کے موقع پر کتنے منتر پڑھتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں 3 کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ 3 منتر پڑھتا ہے۔ وہ 3 منتر یہ ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کل تو 108 ہیں اپنشد، ان میں سے اہم کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اہم ان میں سے 13 ہیں۔ اور دنیا کے بڑے مذہب کے اندر عماد الحسن فروقی نے اگرچہ ان کی تعداد 14 لکھی ہے، لیکن ہندو میں سے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اہم اپنشد کی تعداد 13 بتلائی ہے۔ تو راجع جواب اس کا 13 ہی ہے کہ کل اہم اپنشد 13 ہیں، جن میں سے 6 نثر کے اندر ہیں اور 7 نظم کے اندر ہیں۔ نثر میں 6 ہیں۔ اگلا سوال ہے اپنشد کی زبان کون سی ہے یا کس زبان میں یہ لکھی گئی ہیں؟ تو جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سنسکرت زبان میں۔ ہندی زبان میں اپنشد کی شرحیں سب سے پہلے کس نے لکھی ہیں؟ تو جواب یہ ہے شنکر اچاریہ نے سب سے پہلے اپنشدوں کو ہندی زبان میں منتقل کیا، اور ان کو نقطہ عروج تک پہنچانے والا بھی یہی شنکر اچاریہ ہے۔ اگلا سوال سر اکبر کتاب کا نام ہے، سر اکبر کے نام سے اپنشدوں کی فارسی شرح کس نے لکھی ہے؟ تو یہ جواب اس کا یہ ہے شہزادہ دارا شکوہ نے۔ یہ اپنشد کی تعلیمات اور مضامین سے متاثر تھا، اور مغلیہ خاندان میں سے، مغلیہ حکمرانوں میں سے یہ ایک حاکم تھا شہزادہ دارا شکوہ، اس نے اپنشدوں کی فارسی شرح لکھی ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے مغلیہ خاندان میں سے کس نے فارسی شرح لکھی ہے اپنشد کی؟ تو آپ نے شہزادہ دارا شکوہ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس زبان میں لکھی ہے؟ تو آپ نے فارسی زبان کو سلیکٹ کریں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے اس کتاب کا نام تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سر اکبر۔ اگلا سوال ہے جرمن کا کون سا مشہور فلسفی اپنشد یعنی ان کی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوا؟ تو جرمنی شوپنہار ان تعلیمات سے زیادہ متاثر تھا۔ اگلا سوال سب سے زیادہ شہرت کس کی اپنشد کو حاصل ہوئی؟ تو جواب ہے چندو گیا کی اپنشد۔ یہ 13 میں جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ چندو گیا کی اپنشد کو۔ اپنشد کا زمانہ تالیف کون سا ہے؟
تو جواب ہے 800 سے 500 قبل مسیح، یعنی یہ ان کا زمانہ تالیف ہے، اور 500 قبل مسیح پہ آ کر ویدک ادب کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنشد ویدک ادب کا آخری حصہ ہے۔ اپنشد کے مطابق ابدیت درخت یعنی ہمیشہ کی درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ تو آسمان میں، جبکہ شاخیں زمین میں ہیں۔ پھر وہی سوال دوسرے انداز سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اپنشد کے مطابق عظیم ذات کس کی ہے؟ اپنشد کے مطابق عظیم ذات برہمن کی ہے۔ یاد رکھیے برہمن ہے، شیو اور وشنو نہیں ہے۔ اپنشد کے مطابق عظیم ذات اسی کی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کار فرما بھی یہی ہے۔ یہ ایک سے ایک کتاب میں نہیں، کئی اصل کتابوں میں ہے۔ معروضی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اور اصل کتابیں جو میرے پاس اس وقت 6 کتابیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے مطابق یہی برہمن ہی ہے۔ اگلا سوال ہے ویدک ادب جس کو ہندو مذہب میں الہامی درجہ حاصل ہے، یعنی یہ شرطی ہیں جو بمعنی الہامی ہے، یا رشیوں کے اوپر جو کلام خود بخود جاری ہوا، اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ تو اپنشد کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہندوؤں کے باقی جو کتابیں ہیں وہ سمورتی ہیں، یعنی آباء و اجداد سے سنی ہوئی ہیں، زبانی رٹ کر یاد کی ہوئی ہیں، الہامی نہیں ہیں۔ الہامی کتابیں وید اور اپنشد ہیں، اس کے اوپر الہامی دور ہندو مذہب کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال اپنشد کا خدا کیسا ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے اپنشد کا خدا شخصی ہے، غیر شخصی ہے، دونوں ہیں؟ تو جواب ہے کہ دونوں ہیں۔ شخصی کو یگن کہتے ہیں اور غیر شخصی کو یزگن کہتے ہیں۔ شخصی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، حاکم بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، تباہ کرنے والا بھی ہے، یعنی خدا شخصی میں انہوں نے خدا کی صفتیں بیان کی ہیں، یہ صفتیں ہیں۔ اور خدا غیر شخصی کا مطلب انہوں نے خدا کو فلسفوں کے اندر الجھا کے رکھ دیا ہے کہ وہ کثیر بھی نہیں ہے، دقیق بھی نہیں ہے، خفیف بھی نہیں ہے، طویل بھی نہیں ہے، آگ کی طرح سرخ بھی نہیں ہے، پانی کی طرح سیال بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی نہیں ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے خدا کو تمام صفات سے معرّہ اور خالی کر دیا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے اپنشدوں کے اندر جس خدا کی صفات ہیں وہ شخصی بھی ہے، غیر شخصی بھی ہے۔ اگلا سوال اپنشد کی تعلیمات میں تناسخ کا ذکر بھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے سنسکرت میں اس کا نام اواگون جونی چکر۔ انشاءاللہ تناسخ کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اسلام کا نقطہ نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد کے بارے میں، ہندو مت کا نقطہ نظریہ کیا ہے، دیگر مذاہب والوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے متعلق 8-10 سوالات ہوں گے، وہ آپ کو ہم الگ بتلائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سنسکرت میں اواگون جونی چکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے گناہوں اور نیکیوں کی بدولت انسانوں کا بار بار جنم لینا۔ اس کو وہ سنسکرت زبان میں اواگون یا جونی چکر بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہندو عقیدے کے مطابق نروان کے حصول کے لیے ایک روح کتنے چکر لگاتی ہے؟ تو درست جواب ہے 1,24,000 چکر۔ نروان کے حصول کے لیے 1,24,000 چکر لگاتی ہے۔ چونکہ ہندو کی مذہبی ادب کا تذکرہ چل رہا تھا، اب ہم مہابھارت اور رامائن کے متعلق بتلائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر صرف مہابھارت کے متعلق آپ کو بتلایا جائے گا۔ اس لیکچر کے اندر رامائن، بھگوت گیتا اور دیگر پران یا منوسمرتی وغیرہ کی جو کتابیں ہیں ان کے متعلق ہم ایک اور لیکچر میں سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو مہابھارت کے متعلق جو سوالات ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کی کہانی سمجھ لیں، کیونکہ کہانی سمجھنے کے بعد سوالات خود بخود آپ کے دماغ میں اور ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اب ان کی کہانی کا جو خلاصہ ہے، 2 خاندان تھے، ایک تھا کوروں کا خاندان اور ایک تھا پانڈو کا خاندان۔ یہ رہتے تھے اپنے دارالحکومت میں جس کا نام تھا ہستناپور۔ ہستناپور دارالحکومت کا نام تھا، یہ وہاں پہ رہتے تھے۔ ایک سردار تھا دھرت راشٹر، اس کا نام بھی آگے آئے گا۔ یہ سلطنت اس کے حصے میں آیا، لیکن یہ دھرت راشٹر جو تھا یہ پیدائشی طور پہ نبینا تھا، اس لیے یہ حکومت کرنے کا اہل نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے حکومت اپنے چھوٹے بھائی پانڈو کو دے دیا، پانڈو بادشاہ بن گیا۔ پانڈو نے اس حکومت کو
چھوڑ کر یہ سادھو بن گیا، یعنی جنگلوں میں رہنے لگا، اپنی بیویوں کو لے کر یہ ہمالیہ میں چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد پانڈو کا انتقال ہوا تو پانڈو کے 5 بیٹے تھے۔ جو پہلا گزرا ہے دھارت راشٹر، یعنی جو نابینا تھا، اس کے 500 بیٹے تھے، جبکہ پانڈو کے جو بیٹے تھے وہ اس کے 100 بیٹے تھے، 500 نہیں بلکہ 100 بیٹے تھے، جبکہ پانڈو کے 5 بیٹے تھے۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ جب پانڈو مر گیا تو پھر دوبارہ اس نابینے کے حصے میں حکومت آ گئی، یہ دوبارہ نابینا حاکم بن گیا دھارت راشٹر۔ تو اس نے دھارت راشٹر نے اپنے بھتیجے کو جانشین بنایا، یعنی پانڈو کا جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا یدھشٹر، اس نے اس کو حاکم بنایا، اپنے بیٹوں کو حکومت نہیں دی کیونکہ یہ حکومت کا لائق نہیں تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی پانڈو کے پاس حکومت چلی گئی، پانڈو فوت ہو گیا، اس کے بیٹے ابھی تک نابینا تھے، کچھ عرصے کے لیے دوبارہ نابینے نے حکومت سنبھالی، پھر اس نے اپنا وہ نائب یا حکومت اس کے سپرد کر دی پانڈو کے بیٹے کے۔ لیکن اس نابینا کے جو اپنے 100 بیٹے تھے ان کو اپنے باپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے ان کے خلاف اتنی سازشیں کی جو پانڈو کا بیٹا تھا اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، چنانچہ وہ حکومت چھوڑ کر اپنے 5 بیٹوں سمیت جلا وطن ہو گیا، چلا گیا۔ یہ ادھر ادھر پھرتا رہا مختلف حکمرانوں کے پاس۔ تو پانجال کے ایک راجا تھے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی ارجن سے کر دی، یہ جو ہے 5 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا، ارجن سے شادی کر دی، یہ جو ہے ان 5 بھائیوں کی مشترکہ بیوی قرار پائی۔ اس کے بعد ان 5 بھائیوں نے اندر پرست نامی جگہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، وہاں پہ یہ حاکم بن گئے، لیکن جو اندھے کے 100 بیٹے تھے نا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں، یہ 5 بھائی ہیں، یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سازش کی، ایک منصوبہ بندی کی، اور منصوبہ بندی کیا تھی؟ ایک بڑے جوئے کی دعوت دی کہ جوا کھیلیں گے اور جو جیت جائے گا سلطنت اس کے حصے میں جائے گی۔ اسی طرح جو ان 5 بھائیوں کی مشترکہ بیوی ہے، اگر یہ 100 بھائی جوا جیت گئے تو یہ بھی ان کے حصے میں آ جائے گی۔ چنانچہ جوا کھیلا گیا، اور یہ جو 100 بھائی تھے ان کا ایک چچا تھا، اس کا نام تھا سکونی، سکون سے سکونی، وہ جوؤں کے تمام چیزوں سے، گر وغیرہ سے واقف تھا، ان کی مدد سے 100 بھائیوں نے جوا جیت لیا، میدان کو جیت لیا، جس کی وجہ سے یہ 5 بھائیوں کی جو مشترکہ بیوی تھی وہ بھی 100 کے پاس چلی گئی ہے۔ اب ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ یہ تھا کہ یہ 5 بھائی، یعنی پانڈو کے جو 5 بیٹے تھے یہ، اور ان کی جو مشترکہ بیوی ہے وہ ان کو واپس کر دی جائے، یہ 13 سال کے لیے جلا وطن ہو جائیں گے۔ چنانچہ 13 سال کے بعد جب یہ دوبارہ آئیں گے ان کو حکومت دے دی جائے گی۔ یہ 13 سال تک جلا وطن رہے۔ 13 سال کے بعد جب دوبارہ یہ حکومت لینے کے لیے آئے تو انہوں نے حکومت دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت نہیں دیتے۔ اس بات پر ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی کوروکشتر کے ایک میدان کے اندر ہوئی، اور اس 18 دن کی لڑائی کے اندر 5 بھائی جو جلا وطن ہوئے تھے وہ فاتح ٹھہرے، اور جو اندھے کے بیٹے تھے جنہوں نے سازش کر کے حکومت ہتھیا لی تھی اور 13 سال کا معاہدہ بھی ہوا تھا، اس معاہدے کے انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، ان کو شکست ہوئی، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے، اور یہ 5 بھائی دوبارہ سلطنت پر واپس آ گئے۔ اسی چیز کی کہانی اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ اس کو
آپ ذہن نشیں کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو چند مختصر سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی رزمیہ نظم یعنی جنگ کی داستان کون سی ہے؟ تو درست جواب ہے مہابھارت۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی رزمیہ نظم ہے۔ مہابھارت کا شروع میں نام کیا تھا؟ تو اس کا نام شروع میں تھا جی کا معنی ہے فتح۔ چونکہ یہاں پر ان بھائیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کا نام شروع میں جی تھا۔ پھر جب اس کتاب کو قبولیت حاصل ہوئی، ہندوؤں کے اندر مقبول ہوا، تو اس کا نام مہابھارت رکھ دیا گیا۔ مہا کا معنی ہے عظیم، بھارت کا معنی ہندوستان۔ مہابھارت میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو 2,15,000 اشعار ہیں اس کتاب میں۔ اگلا سوال ہے مہابھارت کس زبان میں ہے؟ تو یہ سنسکرت زبان میں ہے۔ مہابھارت کا زمانہ تالیف کون سا ہے؟ 500 قبل مسیح۔ 500 قبل مسیح میں اس کتاب کو لکھا گیا، یہ اس کا زمانہ تالیف ہے۔ مہابھارت کا مرکزی مضمون کون سا ہے؟ وہی کوروں کی تخت کا کوروں اور پانڈو میں جنگ، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ درمیان میں سوال یہ ہے کہ کوروں کی تخت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ تو ہستناپور ان کا دارالحکومت تھا۔ کورے اور پانڈے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جو چندر بنسی خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے، یہ اس کا جواب ہے۔ کورے کتنے بھائی تھے؟ تو کورے 100 بھائی تھے۔ ان کا بڑا بھائی جو تھا نا دریودھن تھا، ان کا باپ نبینا تھا۔ باپ نے حکومت چھوڑ دی تھی، اپنے چھوٹے بھائی پانڈو کو دے دی تھی۔ پانڈو جس کے 5 بیٹے تھے، پھر جب پانڈو مر گیا دوبارہ حکومت ان کے والد کے پاس یعنی جو اندھا تھا اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے پانڈو کے چھوٹے بیٹے کو حاکم بنایا۔ چھوٹا بیٹا اس وقت نابالغ تھا، جب بالغ ہوا اس کو حکومت دے دی۔ لیکن اندھے کے جو 100 بھائی تھے جن کا سردار یہ دریودھن تھا، اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے مل کر ان کے خلاف سازش کی، یہاں تک کہ پانڈو کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ یہ وہاں سے چلے گئے حکومت کو چھوڑ کر۔ ایک راجا کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی جو ان کی مشترکہ بیوی قرار پائی۔ پھر دوبارہ انہوں نے ایک اور جگہ میں اپنی حکومت کر لی۔ پھر بھی ان بھائیوں کو یعنی ان 100 بھائیوں کو ان 5 بھائیوں کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے ان کو بلایا اور ایک سازش تیار کی اور جوئے کی ایک بڑی محفل کے اندر سکونی نامی اپنے چچا کے ساتھ مل کر جوا کھیلا انہوں نے۔ وہ 5 بھائی جوئے میں سلطنت بھی ہار گئے، بیوی بھی ہار گئے۔ اس کے بعد ان کا معاہدہ یہ ہوا کہ یہ 5 بھائی سلطنت کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر 13 سال کے لیے جلا وطن ہو جائیں گے۔ جلا وطنی کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد ان کو حکومت اور سلطنت واپس کر دی جائے گی۔ چنانچہ وہ 13 سال تک جلا وطن بھی رہے۔ واپس جب آئے تو ان 100 بھائیوں نے حکومت کے دینے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اچھا، یہ سب کس کے بیٹے تھے؟ یعنی یہ جو 100 بندے تھے یہ تھے دھرت راشٹر کے بیٹے تھے جو اندھا اور نابینا تھا۔ پانڈو کے کتنے بیٹے تھے؟ یہ دھرت راشٹر کا چھوٹا بھائی ہے پانڈو، اس کے 5 بیٹے تھے۔ ارجن بھی پانڈو کا ایک بیٹا ہے۔ پانڈو کا بڑا بیٹا کون تھا؟ پانڈو کا بڑا بیٹا تھا یدھشٹر۔ اسی کے حصے میں حکومت آئی تھی، لیکن اوپر جو 100 بھائی گزر چکے ہیں اس کے چچا زاد انہوں نے سازشیں کی ہیں اس کے خلاف۔ یہ لڑائی کہاں ہوئی؟ یعنی پانڈو اور کوروں کی لڑائی کہاں پہ ہوئی؟ تو کرو کیشتر نامی ایک میدان میں ان کی لڑائی ہوئی۔ یہ پانی پت کے میدان کے قریب ایک جگہ ہے۔ یہ لڑائی کتنے دن جاری رہی؟ 18 دن۔ پانجال کے راجا نے اپنی بیٹی جس کا نام یہ ہے دروپدی کی شادی کس سے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے ارجن سے۔ یہ ارجن پانڈو کا بیٹا تھا، یدھشٹر کا بھائی تھا، لیکن یہ پانڈو کے جو 5 بیٹے تھے ان کی مشترکہ بیوی قرار پائی۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے سوالات مہابھارت کے متعلق۔ چونکہ اس جنگ میں کوروں اور پانڈو کی لڑائی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام مہابھارت رکھا گیا۔